اور ادھر کراچی میں پاکستان آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن اور اونرز ایسوسی ایشن کا 3 دن سے سیلز ٹیکس کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ ملک بھر میں ڈیزل، پیٹرول اور فرنس آئل کی سپلائی 3 دن سے بند ہے۔ احتجاج کی وجہ سے آئندہ 2 دنوں میں ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کے بحران کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ صورتحال کیا ہے یہ ہم جانیں گے اب تک کے نمائندے زین علی سے۔ زین، صورتحال خاصی تشویشناک ہے، وجوہات کیا بتائی گئی ہیں؟ بالکل جس طریقے سے آئل ٹینکر اونر ایسوسی ایشن کی جانب سے مطالبات رکھے گئے تھے، لیکن انتظامیہ نے ان تمام تر مطالبات سے گزشتہ 3 دنوں میں سنجیدگی سے نہیں کیا ہے، جس کے بعد آئل اور پیٹرولیم کی سپلائی کا معاملہ ہے اب وہ کٹائی میں پڑتا نظر آتا ہے۔ اور اگر صورتحال 2 روز میں حل نہیں کر لی گئی اور یہ سپلائی دوبارہ سے بحال نہیں کروائی گئی تو آنے والے دنوں میں نہ صرف کراچی کی بلکہ ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی کمی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ طلب اور جب فرق آئے گا تو لازمن سی بات ہے کہ اس کے بعد لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے قبل بھی جب اس طریقے کی ہڑتال کی گئی تھی، انتظامیہ نے مختلف ایسوسی ایشنز کو آن بورڈ لیا تھا اور ان کے جو بھی تحفظات تھے وہ دور کیے تھے، تاہم اس حوالے سے اب تک انتظامیہ کی جانب سے کوئی خاص اقدامات نہیں کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے عوام میں بھی تشویش پائی جاتی ہے اور شہر مختلف پیٹرول پمپ سے اب یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ انہیں پیٹرول کی جو سپلائی ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے، جس کی وجہ سے شہر کے مختلف مقامات پر پیٹرول پمپ جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے زین، یہ بتائیے گا کہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے اوگرا یا پیٹرولیم مصنوعات کی جو ایسوسی ایشنز ہیں ان کے درمیان کوئی بات چیت یا معاملات کے لیے کچھ ہوا ہے؟ جی بالکل، اس حوالے سے کوشش ضرور کی گئی ہے ایسوسی ایشن کی جانب سے کہ حکومت اور انتظامیہ جو ہے اس معاملے کو تحقیقی چلے اور ان کے جو معاملات ہیں انہیں حل کرنے کے لیے فوری طور پر اقدامات سے، تاہم حکومت اس حوالے سے سنجیدہ معلوم نہیں ہوتی ہے اور اب تک کوئی اس طریقے کا حکومت کی جانب سے اقدام سامنے نہیں آیا ہے جس میں یہ کہا جائے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے یا کوئی اس طریقے کا میکینزم بنایا گیا ہے جس سے 2 طرفہ تعلقات جو ہے وہ بہتر رکھے جا سکیں، نہ صرف ایسوسی ایشن کے درمیان بلکہ انتظامیہ کے درمیان۔ البتہ ضد اور انا ضرور موجود ہے دونوں جانب اور یہی صورتحال گزشتہ 3 دنوں سے دیکھنے میں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے اب آنے والے دنوں میں جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی جو شارٹیج کا معاملہ ہے وہ سر اٹھاتا نظر آتا ہے۔ جتنا اسٹاک پیٹرول پمپ پر موجود تھا وہ ختم ہونے کے بعد اب سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ پیٹرول پمپ پر بھی لوگوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ پیٹرول پمپ مالکان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کے پاس سپلائی نہیں ہوگی تو وہ آپ فروخت ہی نہیں کر سکتے ہیں اور عوام کو جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جی ٹھیک ہے، اور یہ بتائیے گا کہ کون کون سے علاقے ہیں اور کون کون سے ریجنز ہیں جو اس مسئلے کی وجہ سے فیول کے بحران کا شکار ہو سکتے ہیں؟ اگر سب سے پہلے دیکھا جائے تو وہ علاقے جو شہر قائد سے آگے کی جانب نکلتے ہیں ان علاقوں میں جو ہے وہ زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو پروڈکٹ روٹ پر ہے وہ ضرور سپلائی کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن جو پروڈکٹ کراچی سے نکلنے ہیں جس طریقے سے ایک ایوریج بتایا جاتا ہے کہ 4 سے 5 روز کا جو ہے وہ ڈفرنس ہوتا ہے سپلائی کے درمیان کے ڈیمانڈ اور سپلائی کے فلفل کرنے کے لیے 4 سے 5 روز رکھے جاتے ہیں، جس میں کراچی سے ملک کے مختلف علاقوں میں پیٹرولیم مصنوعات جو ہے وہ بھیجی جاتی ہے۔ اگر اس حوالے سے کوئی بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے تو لازمن سی بات ہے آنے والے دنوں میں نہ صرف کراچی ڈسٹرب ہوگا، حیدرآباد ڈسٹرب ہوگا، اندرون سندھ ڈسٹرب ہوگا، بلکہ پنجاب کے بھی مختلف شہر جو ہے وہ ڈسٹرب ہوں گے اور گرمی کی شدت کے اضافے کے ساتھ ساتھ آئل کی جو مصنوعات ہیں ان کی طلب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جنریٹرز کا استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو بجلی کے بحران ہے اس کی صورتحال کے ساتھ ساتھ یہ پیٹرولیم مصنوعات کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سپلائی فوری طور پر بحال نہیں کی گئی تو ٹھیک ہے زین، بہت بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں چیئرمین ڈیزل اینڈ پیٹرول ایسوسی ایشن عبدالسمیع خان صاحب، ان سے ہم اس معاملے کے بارے میں جانیں گے مزید بھی۔ عبدالسمیع خان صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اب تک نیوز کے لیے وقت نکالا۔ صورتحال تھوڑی سی تشویشناک دکھتی ہے اور خاص طور پہ کراچی جو کہ ایک بڑا شہر ہے وہاں پر اس قسم کا اگر بحران پیدا ہوا تو مسائل ہو سکتے ہیں، کیا کہنا ہے آپ کا اس موقع پر؟ بات تو یہ ہے کراچی کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، یہ 1 ہفتے سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ یہ مسئلے کو سیٹل کرا جائے۔ اب وقت یہ آ گیا کہ 2 دن سے سپلائی نہیں ہو رہی اور اس کا اثر یہ پڑا ہے کہ تقریباً 30% پیٹرول پمپ ڈرائی ہو گئے۔ ڈرائی کا مطلب ہے کہ ان کے وہاں پیٹرول ختم ہو چکا ہے اور اگر یہ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ صاحب اب حالات خراب ہیں اور
स्ट्राइक हो रहा है तो पंपों पे जहां पेट्रोल है वहां रश लग जाएगा। इनको स्टेक होल्डरों को बुला के सिंध गवर्नमेंट को तय करना चाहिए था, और अब सुना है कि इनको इस्लामाबाद बुलाया गया है और डीजी ऑयल मीटिंग कर रहे हैं। अब मालूम नहीं कि आज थोड़ी उम्मीद तो है कि ये मसला कुछ आगे बढ़ेगा, मगर ये इस तरीके से कोई गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट नहीं कहलाएगी कि ये हालात पैदा हो जाएं शहर के और कोई पूछने वाला ना हो। ठीक, आपके बहैसियत चेयरमैन डीजल एंड पेट्रोल एसोसिएशन, क्या कहना है आपका? आपको क्या दिखता है इस मसले का हल किस तरह से मुमकिन है? देखिए, बात ये, इन्होंने जो टैक्स लगाए हैं उस पे इनको सेटलमेंट करना चाहिए। इतने अगर ज्यादा लगाएं तो उसको कम कर दें और इनको मुतमईन कर दें। और दूसरा हल ये है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के जो टैंकर हैं जो निकलना चाहते हैं उसको जबरदस्ती टर्मिनल पे न रोका जाए और उनको जाने दें ताकि वो अपने पंपों पे सप्लाई जारी रखें। ठीक है, और उन टैंकर्स की आमदरफ्त में या उनके गुजरने में क्या रुकावट हायल है? क्यों रोकते हैं उनको, क्या बताएंगे आप? वो इसलिए रोकते हैं कि अगर ये सप्लाई जारी रहेगी तो फिर उनका स्ट्राइक फेल हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहते हैं कि उनको गुजरने दिया जाए तो ये मसले का हल है, और उसके अलावा जो टैक्स हैं वो आप चाह रहे हैं कि कम कर दिए जाएं? कम कर दिए जाएं, जी हाँ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल समीर खान साहब अब तक न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए।